یسوع جیسا کوئی نہیں، اس کتاب کو ریورنڈ بلیک ویسٹرن میرے دوست نے لکھا ہے، اور اس کتاب کا آج ہم 18واں باب آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یسوع جیسا کوئی نہیں، یہ پاکستان میں ریورنڈ بلیک ویسٹرن فری بک منسٹری کی جانب سے پاکستان گوسپل نیٹ ورک کی شائع کردہ یہ کتاب پورے پاکستان کی کلیسیاؤں میں بالکل فری تقسیم کی گئی ہے۔ صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور ریورنڈ بلیک ویسٹرن گواہی دینے والے ہیں کہ یسوع جیسا کوئی نہیں۔ کتاب کی بابت کو کہتے ہیں کہ کوئی کتاب بھی، یہاں تک کہ تمام کتابیں مل کر بھی یسوع کی عظمت پورے طور پر بیان نہیں کر سکتی، اور یہی زندہ سچائی ہے۔ ہم ان چیزوں کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں جن کو خدا نے اپنے کلام مقدس میں ظاہر کیا ہے۔ وہ ہمارے عظیم تخیلات سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ وہ کامل خدا اور کامل انسان بھی ہے۔ اس نے نہ صرف کائنات کو تخلیق کیا بلکہ ان سب کو ایک ساتھ قائم رکھے ہوئے ہے۔ وہ ہمارا فصح اور سردار کاہن بھی ہے۔ وہ ہمیشہ راہ دکھانے کو تیار اور کامل رہنمائی کرتا ہے۔ کیا ہم پورے انسانی فہم سے بالا تر محبت کی تلاش میں ہیں؟ پر اپنی محبت کے کامل اظہار میں بلیک ویسٹرن بیان کرتے ہیں کہ یسوع جیسا کوئی نہیں۔ کیا ہم ایسی قوت اور طاقت کی تلاش میں ہیں جو نہ صرف ہمیں تبدیل کرے بلکہ ہمارے معاشرہ کو بھی، جو ایسا ممکن کر سکتا ہو؟ ان میں صرف اور صرف ہمارے خداوند یسوع کا نام بالاتر ہے۔ یہی سبب ہے کہ گواہی دی گئی ہے کہ یسوع جیسا کوئی نہیں۔ کیا ہم ایک ایسے شخص کی تلاش میں ہیں جو مستقبل اور اس کے بارے میں جانتا ہو اور مستقبل میں ہماری رہنمائی کرے؟ صرف یسوع ہی ہے جو ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند یسوع اپنی ذات کی خصوصیات میں سب سے عظیم استاد ہے۔ وہ اپنی تمام خدمات پر سبقت لے گیا ہے۔ وہ ہر لحاظ اور ہر زاویہ سے دیکھنے پر ہمیں الگ نظر آتا ہے۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو کبھی مایوس نہیں ہوئی، اور جس نے کبھی بھی ہمیں نہ تو مایوس کیا ہے، نہ بور چھوڑا ہے، اور نہ ہی تنہا، نہ اکیلا، نہ لاوارث۔ وہ نیا ہے حالانکہ ابدی ہے۔ اگر آپ زندگی بھر کے لیے ایک مضبوط لنگر چاہتے ہیں تو یسوع ہی قابل بھروسہ ہے۔ اس لنگر کو تھام لیجئے۔ ہمارے خداوند یسوع سے بڑھ کر کوئی دلچسپ اور کوئی حیرت انگیز نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی یسوع سے بڑھ کر خوبصورت ہے۔ یسوع وہ سب کچھ ہے جس کی آپ کو ہمیشہ ضرورت ہے، پر وہ ہر اس چیز سے زیادہ اہم ہے جس کی آپ خواہش کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی ذات اور سب میں سب کچھ ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے دوست ریورنڈ بلیک ویسٹرن اوکلاہوما بیپٹسٹ یونیورسٹی اور ساؤتھ ویسٹرن بیپٹسٹ تھیولوجیکل سیمنری سے فارغ التحصیل ہیں۔ وہ 6 سال اپنے چرچ بورڈ پر رہے، اور 30 سال انہوں نے پاسبانی خدمات امریکہ شہر میں، امریکہ کی مختلف اسٹیٹس میں انجام دی ہیں، اور اس کے بعد خداوند نے ان کو مشنری خدمت کے لیے جاپان میں بلوایا۔ جاپان کی کلیسیاؤں میں بطور مشنری، اپنے چرچ کے مشنری کے طور پر وہ 34 سال خدمت انجام دیتے رہے ہیں۔ اس کے بعد آج کل وہ زندگی کے 86ویں برس میں ہیں، اور خداوند کی گواہی دینے کے لیے اپنی کلیسیا میں ہم ماتن گوش امریکہ میں تیار رہتے ہیں۔ آج اس کتاب میں سے جو پیغام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس کا عنوان ہے تازگی میں یسوع جیسا کوئی نہیں۔ ایک نئی کار، ایک نیا گھر، نئے کپڑے، اور کسی بھی موقع پر، کسی بھی ماحول میں عام طور پر بڑے متاثر کن معلوم ہوتے ہیں۔ اکثر ہم نئی اور نایاب قسم کی چیزوں کو بھی پسند کرتے ہیں۔ عرصہ پہلے واعظ کی کتاب کے مصنف نے پوچھا کہ کیا کوئی چیز نئی یا کچھ بھی کیوں نہ ہو، کیا وہ پرانا ہو جاتا ہے؟ کہیں کوئی ایسی چیز تھی جو بالکل نئی اور تازہ رہتی؟ واعظ کا مصنف جس چیز کی تلاش میں تھا وہ آخر کار ابدی
یسوع میں ملی، اس لیے کہ یسوع میں ہمیشہ کی تازگی اور نیاپن ہے۔ زبور 110 کی 3 آیت اس طور سے بیان کرتی ہے کہ تیری جوانی کا شبنمی قطرہ، اپنی سمجھ بوجھ، اپنی محبت اور بھرپور ایمان میں یسوع کے ساتھ ہم ہمیشہ ابتدائی مقام پر ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم کبھی بھی یسوع کی تربیت سے فارغ التحصیل نہیں ہوتے۔ ہم ہمیشہ کے لیے یسوع کے شاگرد ہیں۔ اپنے لامحدود علم کی بدولت وہ ہم پر ایسی بہت سی باتیں ظاہر کرتا ہے جنہیں ہم سمجھ نہیں پاتے۔ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جنہیں وہ ابھی تک سمجھ نہیں پائے، لیکن بعد ازاں خدا کا کلام پاک روح انہیں سکھا اور سمجھا دے گا۔ بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جنہیں ہم نہیں سمجھ پاتے، حالانکہ ان کے بارے میں ہمیں تفصیل سے بتایا ہوتا ہے۔ اس لیے بغیر روح پاک کے ہم یسوع کے بارے میں سب کچھ نہیں جان سکتے۔ الگزینڈر میکلر لکھتے ہیں، جس کسی نے بھی یسوع کی گواہی دی، اس بابت سب کچھ جان لیں کہ یسوع کو قبول کرنے کے وسیلہ سے، یسوع کے ساتھ چلنے کے وسیلہ سے ایسے ممکن ہوا کہ وہ زندہ یسوع کا زندہ گواہ ہو۔ مثال ایک ایسے بچے کی ہے، اور اس گواہی دینے والے کی مثال اس ایسے بچے کی ہے جو ساحل سمندر پر کنکریاں جمع کرتا ہے، پر عظیم بحر اس کے سامنے بے بنیاد ہے۔ اس کا سبب کہ بغیر مسیح کو جاننے کے علم سے گواہی دینا ہے۔ آپ جس لیول پہ ہوتے ہیں اور سمندر کے ساحل پر کھڑے، آپ کے لیے سمندر کی اہمیت اس لیے نہیں ہو سکتی چونکہ آپ کو سمندر کی وسعت کا ابھی اندازہ ہی نہیں ہوا۔ شخصی طور پر کوئی ایک یا پھر اجتماعی طور پر لوگوں کی بھیڑ ہی کیوں نہ ہوں، یسوع کی حیثیت اور انفرادیت کو ختم یا کم نہیں کر سکتے، اور نہ ہی دنیا کے ایمان کا تجربہ یا تجزیہ پورے طور پر یسوع کی غیر مشروط محبت اور فضل کی دولت کا پورے طور پر ادراک حاصل کر سکتے ہیں۔ جان فیروول نے ہمیں ہمیشہ ہمارے مسیح کو جاننے کے تجربہ کو ایسے شخص سے موازنہ کرتے ہوئے پیش کیا ہے جس نے نیا ملک دریافت کیا ہو، اور دریافت کرنے والا بہت آہستہ آہستہ ملک کی سرزمین پر آگے بڑھتا ہو۔ مسیح کا ذکر کرتے ہوئے فیروول کہتے ہیں، اس وسیع براعظم کی سرحدوں پر ہمارے شخصی تجربہ میں کچھ زیادہ بہتری آنا ابھی باقی ہے۔ کبھی کبھار ایک بیوی اور شوہر ایک دوسرے کو اندر باہر سے ایک دوسرے کے لیے سمجھے جانے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ان دونوں میں سے کوئی ایک سراسر حیرت انگیز طور پر اپنے بارے میں بڑے پراسرار طور پر کچھ بتائے گا اور دوسرا فریق پکار اٹھے گا، میں یہ نہیں جانتا تھا، یہ تمہارے بارے میں ہے۔ انسان ہوتے ہوئے ہم کسی بھی فرد کو پورے طور پر نہیں جان سکتے، تو پھر اس میں ہمیں قطعی طور پر حیران نہیں ہونا چاہیے، خصوصاً اس شخصیت کے بارے میں جو مکمل طور پر خدا اور مکمل طور پر ایک کامل انسان ہے۔ اس لیے کہ ہمارا یسوع ہمیشہ ہی ہم پر ظاہر کرنے کو نئی رہنمائی اور کوئی نئی بات بیان کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کے بالکل پاس ہو، لیکن ہم جسمانی طور پر ایسا محسوس نہ کر سکتے ہوں۔ شاید اسی لیے جارج موریسن کہتے ہیں، مسیح ہمیشہ جوان ہے۔ یسوع بارے غور کیجئے کہ وہ ابدی زندگی ہے، وہ تازگی جسے ہم شبنمی قطرے کہتے ہیں یسوع کی طرف اشارہ دیتی ہے۔ یہ تازگی ایسی ہے جیسے پہاڑوں سے بہنے والی جھیلیں، آبشاریں۔ یہ تازگی صبح سویرے کی پہلی کرن کے طلوع ہونے سے بڑھ کر ہے۔ یہ تازگی اس تیز مگر سفید برف کی مانند ہے جو سردیوں کی تاریک راتوں میں گرتی ہے۔ یہ پھولوں کی وہ تازگی ہے جو موسم بہار کے دوران رنگوں میں چھٹ جائے۔ یہ سب چیزیں اس نے ابتدا میں ہی تخلیق کی ہیں، اور یہ سب اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو فطری طور پر تخلیق پانے والی سب چیزوں اور ہر طرح کی زندگی سے بڑھ کر ہے۔ چارلس ایس
स्पर्जन बयान करते हैं कि हकीकी मसीही हमेशा दिलचस्प, हमेशा ताज़ा और हमेशा नया होता है। जी कैम्पबेल मॉर्गन अपने अंदाज में मसीह की ताजगी के बारे में वजाहत करते हैं। वो अपनी मुस्तकिल ताजगी की हकीकत में कोई तब्दीली नहीं रखता और ना ही कभी किसी तरह की कोई तब्दीली की तलाश कर पाया, बल्कि वो उसके साथ चले फिरे, उसके साथ बातचीत करे, उसके बारे में सोचो विचार करे और उसके लिए गाए। वो आहिस्ता आहिस्ता अपना आप हैरान कुन तौर से जिंदगियों पर जाहिर कर रहा है कि हैरत अंगेज और चमकदार जिस्म में और अपनी रफाकत के हसार में या कि सुबह की ताजगी में मौसम बहार के वक्त वो हम पर अपना आप जाहिर करने के लिए तैयार है। पुतमस के जजीरा में एक बूढ़े आदमी के तौर पर यूहन्ना ने तो यीशु में नए जोश और नए पन को देखा। मुकाशफा की किताब खुदा बाप और मसीह के बारे में खराज तहसीन से बरी पड़ी है, जिसे यूहन्ना बयान करते हैं। एजी टोजर इस बाबत इशारा देते हैं कि खुदा के लिए अभी ऐसी बहुत सी तारीफें बाकी हैं जिनकी बाबत हम नहीं जानते। वो हमें फ्रेडरिक चेपस्टर का हवाला देते हैं जो कहते हैं कि खुदा हजारों औसाफ का मालिक है, और चार्ल्स वेज़ली के एक गीत की जानिब इशारा देते हैं जिसमें वो अनगिनत अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। खुदा को खराज तहसीन पेश करते हुए कहते हैं कि एक ऐसी शख्सियत जो कामिल खुदा और कामिल इंसान है, बिल्कुल वही और वैसी ही तारीफें हैं। लिहाजा कलीसिया एक बात को जान ले कि हमारी उसके साथ रफाकत में साथ चलने में कभी अलहदगी नहीं होगी। वो सब जो हम जानते हैं हमें उसके खास फजल और खुशी से भर देता है और हम उसे और ज्यादा जानने की ख्वाहिश करते हैं। अक्सर हम समझते हैं कि हम जो कुछ उसके बारे में जानते हैं वो सिर्फ उतना ही सच है, लेकिन जब हम और ज्यादा जानने और हम पर नए राज मुनकशिफ होते हैं तो हमें मालूम होता है कि हम तो उतना ज्यादा नहीं जानते, बल्कि अब भी पूरी वाकफियत से कोसों दूर हैं। मसीह की मोहब्बत पर जरूर गौर कीजिए। हमें उसकी मोहब्बत का तजुर्बा तो हुआ है, लेकिन ये तजुर्बा एक छोटी सी रफाकत के एहसास से हमें सरशार कर देता है और हमें उसमें कायम रखता है कि उसकी मोहब्बत हमें अनोखा बना देती है, जो हमारे लिए इसी कदर ज्यादा ताज़ा है जैसे हमने सुबह सवेरे उसकी आवाज़ पहली बार सुनी हो, इसलिए कि उसकी मोहब्बत में मायूसी या बूढ़ापन नहीं है। अलेक्जेंडर वाइट मसीह की मोहब्बत को इस तौर से बयान करते हैं कि सारी अबदियत से मसीह की मोहब्बत आपके लिए है कि आपको नया बना दे। ये आपको हैरान कुन बातों, तौक़ुआत, तसव्वुरात और उम्मीदों से लबरेज कर देगी कि भरपूर खुशी और इत्मीनान के बावजूद आप उससे मोहब्बत के आधे या दर्जा से भी कम तर वाकिफ नहीं हुए, इसलिए कि आप हमेशा की जिंदगी का हिस्सा होंगे, उसके साथ जिंदगी बसर करेंगे और मौसम बहार का सा सुकून आपकी जिंदगी में होगा। इसके बावजूद आपकी उससे रफाकत के इब्तदाई दिन होंगे, क्योंकि मसीह की मोहब्बत बड़े गहरे तौर पर आपको हमेशा के इल्म से आशना कर देगी। यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि अगर वो सब बातें जो यीशु ने कहीं और अंजाम दी इस किताब में लिखी जाती तो दुनिया में रखने की जगह ना रहती। सच्ची बात तो ये है कि हमारा खुदावंद यीशु वाकई लासानी है, वो हमारे लिए वाकई नाकाबिल तलाफी शख्सियत है, वो हमारे लिए ताज़ा है, यहाँ तक कि वो आज कल बल्कि अब तक यकसा है। वो नाकाबिल तब्दील है मगर पुराना नहीं, वो अबदी है मगर जवान। पर इस हकीकत को समझ बूझ हमारे लिए कतरे मुश्किल है, इसलिए कि हमारे चौगिर्द तमाम चीज़ें नई और पुरानी और जवानी से बढ़ापे और ज़िंदगी से मौत की तरफ गामजन हैं। हमारा खुदावंद यीशु तो हकीकी, हतमी और हमेशा रहने वाला है, इसीलिए हम गाते हैं कि मैं अपने यीशु के बारे में खूब जानूंगा, उसकी तारीफ बजा लाऊंगा। फितरी तौर पर नहायत अजीम बात यह है कि हम ज़बूर नवीस के साथ मिलकर पुकारें, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, जिंदा खुदा की प्यासी है मेरी रूह। मोजिज़ कायरीन, अजीज मसीह बहनों भाइयों, वक्त गुजरा जा रहा है कि यीशु की मोहब्बत बारे हमें खुशी और खुशखबरी की मुनादी करनी है।
हमारा सारा जो हमारा रफ़ीक और हमेशा हमारे साथ है। काट कीजिए जरा से। मेरे अजीज बहनों भाइयों, वक्त गुजरा जा रहा है कि यसु की मोहब्बत बारे हमें खुशखबरी की मनादी करनी है, जो हमारा रफ़ीक और हमेशा हमारे साथ है। मैं आपकी बेशबहा दुआओं के लिए दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।